ہوش ربا انکشافات ہوئے ہیں، جو ایک آڈیو سامنے آئی ہے، اتنے خطرناک عزائم عمار صاحب، جس میں وہ کہہ رہے ہیں لاشیں گرا دیں گے ہم نے وہ کال سن لی کہ راولہ کوٹ کے اندر فساد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. شوکت نواز میر صاحب واضح طور پر اس کے اندر یہ بات کر رہے ہیں کہ راولہ کوٹ میں فساد ہوگا تو پھر بات بنے گی. کہ لاشوں کی بے حرمتی کی گئی ہے، وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی. آپ کی روح کانپ جائے، اس قدر زیادہ ان لاشوں کی بے حرمتی کی گئی. یہ پولیس والے ہیں، یہ سرکاری ملازم ہیں، لوگوں کی حفاظت پر متعین ہیں. آپ توڑ پھوڑ کر کے، اس طرح کی چیزیں کر کے، املاک کو نقصان پہنچا کر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ انڈیا کے چینلوں کی تو لاٹری نکل رہی ہے، اس لیے کہ ہر ویژول ان کے ہاں کسی اور طریقے سے دیکھا جاتا ہے. یہ چند تھوڑے سے عناصر ہیں، یہ سارے کشمیر کی جدوجہد کو بلیک میل نہیں کر سکتے. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اقدامات ہیں، جس طرح کی ان کی حرکتیں ہیں، جس طرح وہ تشدد پر اکسا رہے ہیں لوگوں کو، جس طرح توڑ پھوڑ کرنا چاہتے ہیں، جس طرح پوری وادی میں انتشار پھیلانا چاہ رہے ہیں. یہ مطالبات کی کوئی جنگ نہیں ہے، یہ حقوق کی کوئی جنگ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. بیرونی ایجنڈا ان کے سامنے بالکل واضح ہے. ایک حد ہوتی ہے، اب صفائی کرنا بے انتہا ضروری ہے. اب ایکشن ہوگا اور پھر اس کے بعد جب یہ بھاگیں گے تو اس وقت کوئی انسانی ہمدردی کا نعرہ لگاتے ہوئے سامنے نہیں آنا چاہیے. وہ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. عمار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، اگر ہم دیکھیں کشمیر کی سچویشن کو تو بڑی خوفناک قسم کی آڈیوز بھی آ رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ فوٹیجز بھی وہاں سے جو آ رہی ہیں وہ بہت خوفناک ہیں. اگر اس قسم کے خطرناک عزائم ہیں اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے، تو پھر جو ہے وہ حکومت نے جب ان کو قلعدم کیا تو وہ میرے خیال سے بالکل ٹھیک کیا. ذرا اس پہ بات کریں گے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز نے، ISI نے بڑی کارروائی کی ہے وہاں پہ، اس پہ بات کریں گے. لیکن اس سے جو ہے سارا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ جو پڑوسی ممالک ہیں وہ کس طرح سے یہ جو احتجاج ہے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. ذرا آج اس پہ بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ GB میں ہم نے دیکھا الیکشنز ہوئے، حکومت بنانے کے حوالے سے خبریں آئیں. اب 60-40 کا جو فارمولا ہے وہ وہاں طے ہو گیا ہے پیپلز پارٹی اور PMLN کے درمیان. لیکن اس میں آج ذرا بات کریں گے کہ نون لیگ کو شکست کیوں ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ریئل بینیفیشری کون ہے، پیپلز پارٹی ہے یا نون لیگ ہے، اس پہ بات ہوگی. اور اگر ہم KPK میں بات کریں، KPK کے حوالے سے بات کریں تو خبریں کچھ اس طرح سے آ رہی تھی کہ بہت سے MPA جو ہیں وہ ناراض ہیں اور ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اب ناراض MPA جو ہیں وہ سہیل آفریدی کے راہ میں رکاوٹ کیوں ہے، ذرا اس پہ بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے. ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب. سب سے پہلے تو کشمیر کی سچویشن کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. جو ہوش ربا انکشافات ہوئے ہیں، جو ایک آڈیو سامنے آئی ہے، اتنے خطرناک عزائم عمار صاحب، جس میں وہ کہہ رہے ہیں لاشیں گرا دیں گے ہم. دیکھیے، یہ بات تو اب بہت کلیئر ہوتی جا رہی ہے کہ جس طرح کی حرکتیں وہاں پر ہو رہی ہیں، یہ کوئی مطالبات نہیں ہیں. یہ کوئی آپ عوام کی خاطر چیزیں نہیں کر رہے. 2-3 چیزیں ایسی ہوئی ہیں جن کا ذکر کرتے ہوئے دل ڈرتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سیکیورٹی اہلکاروں کو 4 کو انہوں نے شہید کر دیا، اور پھر جس طرح ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی گئی ہے وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی. آپ کی روح کانپ جائے، اس قدر زیادہ ان لاشوں کی بے حرمتی کی گئی. یہ پولیس والے ہیں، یہ سرکاری ملازم ہیں، لوگوں کی حفاظت پر متعین ہیں. ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. ان کے ساتھ آپ کس چیز کا انتقام لے رہے ہیں؟ ایک یہ واقعہ. دوسرا، آپ نے وہ کال سن لی کہ راولہ کوٹ کے اندر فساد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. شوکت نواز میر صاحب واضح طور پر اس کے اندر یہ بات کر رہے ہیں کہ راولہ کوٹ میں فساد ہوگا تو پھر بات بنے گی. اور یہ جو کچھ میں نے آپ کو بتایا یہ راولہ کوٹ کے اندر ہی ہو رہا ہے. اور تیسری جو فوٹیج اب آج ہم نے دیکھی ہے کہ ایک ہسپتال میں یہ بلوائی پہنچ گئے ہیں اور مریضوں کو ڈنڈے مار رہے ہیں. جنگ میں کہاں یہ ہوتا ہے کہ ہسپتالوں پہ آپ حملے یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا. اور یہ کون سی جنگ ہے؟ یہ کیا کون سے مطالبات ہیں؟ یہ کوئی جنگ نہیں ہے. انہوں نے نعرہ لگایا تھا اپنے حقوق کا، انہوں نے مطالبات پیش کیے تھے، ان میں سے زیادہ تر مطالبات مانے گئے ہیں. تو اب اس سے آگے چلے نا. آپ توڑ پھوڑ کر کے، اس طرح کی چیزیں کر کے، املاک کو نقصان پہنچا کر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ دیکھیے، یہ حرکتیں نا نوٹس ہو رہی ہوتی ہیں، رجسٹر ہو رہی ہوتی ہیں، اور یہ سارے ریاست کے خلاف اقدام ہے اس جماعت کی جانب سے جسے کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. اب جب ریاست حرکت میں آئے گی
تو پھر ان لوگوں کی چیخیں نکلیں گی, پھر یہ کوئی اور بیانیاں بناتے رہیں گے. ابھی آپ دیکھ لیجیے, ابھی بیانیاں بنا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا ہے, پتہ نہیں کیا ہو اور گیا. جو انڈیا کے چینل, جی بالکل, انڈیا کے برکھا دت. ہاں برکھا دت, وہ کس طرح اس خبر کو ٹریٹ کر رہے ہیں. انڈیا کے چینلوں کی تو لاٹری نکل آئی ہے, بالکل ایسے ہی. اس لیے کہ ہر ویژول ان کے یہاں کسی اور طریقے سے دیکھا جاتا ہے. یہاں پر اگر 4 پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں, انہوں نے کہا کہ 300 مظاہرین کو مار دیا گیا. اس قدر یہ سارے لوگ جوائنٹ ایکشن کمیٹی والے انڈیا کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں کہ شاید ان کو خود بھی احساس نہیں ہے کہ یہ اپنے ساتھ کتنا ظلم کر رہے ہیں. اور اس علاقے کے لوگ ہیں جہاں سب سے زیادہ فیسلٹیز دی گئی ہیں. آپ کو سپانسر کون کر رہا ہے؟ 300 ارب روپے آپ کا بجٹ ہے, 240 وفاق دیتا ہے, 60 ارب آپ خود پیدا کرتے ہیں. بجلی آپ کی یہاں پر 50-60 روپے یونٹ ہے, وہاں پہ 3 روپے یونٹ ہے. یہاں پہ 2100 روپے کا من ہے, وہاں پہ 7200, یہاں پر 7200 روپے کا من ہے, وہاں پہ 2100 روپے کا من آتا ہے. تو بھائی آپ کو اتنی فیسلٹیز دی ہے, تو یہ وہی لوگ ہیں جنہیں من و سلوہ بھی دیا جائے تو شاید خوش نہ ہو. تو اس کا ایک حد ہوتی ہے. اب صفائی کرنا بے انتہا ضروری ہے. اب ایکشن ہوگا, اور پھر اس کے بعد جب یہ بھاگیں گے تو اس وقت کوئی انسانی ہمدردی کا نعرہ لگاتے ہوئے سامنے نہیں آنا چاہیے. وہ دیکھے کہ اسپتال کے مریضوں کو مار رہے ہیں, وہ دیکھے کہ سپاہیوں کی لاشوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو پھر اب انسانی حقوق کے آڑ کے پیچھے یہ نہیں چھپ سکتے. تو پھر ایجنڈا تو ان کا فتنۃ الہندوستان والا ہے نا پھر. ایگزیکٹلی جو کچھ انہیں چاہیے, جو کچھ ہندوستان کے خواب ہیں کشمیر کے حوالے سے, یہ انہی کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. لیکن انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ابھی پاکستانی عوام, پاکستانی فوج اور پاکستان سے محبت کرنے والی قوتیں خطے میں موجود ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. کشمیر ہمارا حصہ ہے اور ہم نے بہت محبت کی ہے کشمیر کے ساتھ, اور کشمیری بھی پاکستان سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. یہ چند تھوڑے سے عناصر ہیں, یہ سارے کشمیر کی جدوجہد کو بلیک میل نہیں کر سکتے. تو اب میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ ریاست کو ایکشن لینا چاہیے. ریاست کو ایکشن لینا چاہیے. اور ہمارے صاحب ابھی میں دیکھ رہی تھی کچھ دیر پہلے کی خبر ہے کہ ISI نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے را کے 5 ایجنٹ گرفتار کیے ہیں. کوئی چہلا کا علاقہ ہے, وہاں سے جو ہے یہ گرفتار کیے. ان کے پاس سے لیپ ٹاپس, اسلحہ اور باقی ساری چیزیں بھی برآمد ہوئی ہیں. آپ دیکھیں کہ کتنا خوفناک کھیل کھیلا جا رہا ہے. ہاں یہ بالکل بیرونی ایجنٹ ہے. مجھے اس خبر پہ بالکل حیرت نہیں ہوئی. جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اقدامات ہیں, جس طرح کی ان کی حرکتیں ہیں, جس طرح وہ تشدد پر اکسا رہے ہیں لوگوں کو, جس طرح توڑ پھوڑ کرنا چاہتے ہیں, جس طرح پوری وادی میں انتشار پھیلانا چاہ رہے ہیں. یہ مطالبات کی کوئی جنگ نہیں ہے, یہ حقوق کی کوئی جنگ نہیں ہے. یہ صرف اور صرف انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. بیرونی ایجنڈا ان کے سامنے بالکل واضح ہے, وہ ان کی پشت پناہی کر رہا ہے. یہ جو آپ نے کہا کہ را کے ایجنٹ پکڑے گئے, یہ تو 5 پکڑے گئے ہیں. مجھے یقین ہے کہ اس سے زیادہ لوگ موجود ہوں گے اور وہ بھی پکڑے جائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے, لیکن ان کو کنٹرول کرنا چاہیے. اگر یہ کنٹرول نہ ہوئے تو پھر ان کا حال جو ہے نا, وہ جس طرح ایک جماعت کا یہاں پہ ہے, ان کا بھی وہی حال ہوگا. بالکل وہی PTI والی سچویشن بنے گی. لیکن ایک میں آپ کو بتا دوں, اس میں اب کرنا کیا چاہیے. یہ اب حالات تو خراب ہو رہے ہیں, ایکشن بھی ہو رہا ہے. اس کو معاملے کو ٹھیک بھی تو کرنا ہے نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ شفاف قسم کا ایکشن ایک دفعہ ضرور کرنا چاہیے. یہ جو پاکستان کا نمک کھاتے ہیں اور پاکستان کے خلاف نعرہ لگاتے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا. یہ بالکل نہیں ہے. یہ نمک حرامی برداشت نہیں کی جا سکتی. تو اب ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کا وقت آ گیا ہوا ہے. ایک تو سارٹ آؤٹ کریں. دوسرا یہ ہے کہ یاد رکھیں ایکشن ساری عمر کے لیے نہیں ہو سکتا. 10 دن ہوگا, 15 دن ہوگا, پھر الٹیمیٹلی یہ معاملات پولیٹیکل فورسز کے ہاتھ میں آنے ہیں. 27 جولائی الیکشن کا ڈیٹ مقرر ہو گئی ہے. پیپلز پارٹی کی خواہش ہے کہ یہ الیکشن آگے ہو جائے 6 ماہ. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ بالکل بھی آگے نہیں ہونی چاہیے. 27 جولائی کو الیکشن ہو جانا چاہیے. اس الیکشن میں نون لیگ کی پوزیشن زیادہ مضبوط ہوگی پیپلز پارٹی کی نسبت. اس کی وجہ پتہ ہے کیا؟ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے خلاف جو ایکشن ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہو رہا ہے. ایکشن جب بھی ہوتا ہے حکومتوں کو نقصان ہوتا ہے. تو ان کو پتہ ہے کہ اس کا نقصان ہوگا, کشمیر میں ان کی حکومت نہیں رہ سکے گی, اس لیے وہ آگے کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ ایک بہت چھوٹی سی خواہش ہے کہ حکومت ہماری بن جائے. یہ مسئلہ اس سے زیادہ سنگین ہوتا جا رہا ہے. میرے خیال میں 27 تاریخ کو الیکشن ہونے چاہیے. پولیٹیکل فورسز کو کام کرنا چاہیے, پرو پاکستان فورسز کے سامنے آنا چاہیے, اور لوگوں کی جو منشا مرضی ہے اس کی سلیکشن ہونی چاہیے. وہ الیکشن میں آئے اور پھر اس کی بنیاد پر ایک حکومت بنے. تب
دیکھیے اسٹیک اینڈ کیرٹ اپروچ دونوں چلانی پڑتی ہیں. جی. ایک طرف آپ کو ایکشن کرنے کی ضرورت ہے, دوسرا آپ کو پولیٹیکل فورسز کو ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے. یہ دونوں مل کر چلیں گی تو پھر جوائنٹ ایکشن کمیٹی جیسے ناسور کا سد باب کیا جا بالکل سکے. ایسے ہی, بالکل ایسے. اچھا جی بی کے الیکشنز ہوئے عمار صاحب, کل ملاقات بھی ہوئی اور میں نے دیکھا جو ویژولز آئے بڑے خوشگوار ماحول میں وہ ملاقات تھی. کہا یہ جا رہا ہے کہ 60-40 کا فارمولا جو ہے وہ طے ہو گیا ہے, یعنی کہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہوگا اور گورنر جو ہے وہ نون لیگ کا ہوگا. مل کے حکومت بنائیں گے, تو کیا لگتا ہے مل کے بنا لیں گے یا نمبر گیم ابھی بھی کوئی اسٹرانگ ہے؟ اچھا, ایک تو یہ خبر ہے کہ ابھی 5 حلقوں کے نتائج نہیں ہیں. جی. وہ الیکشن کمیشن نے روک لی ہیں اس لیے کہ ان کے کچھ پولنگ اسٹیشن پر اعتراضات اٹھا دیے گئے. اچھا, وہ اعتراضات اٹھا دیے گئے ہیں. 15 جون کو ان میں دوبارہ ان چند پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ الیکشن ہوں گے. تو وہ جب الیکشن ہوں گے تو ہو سکتا ہے اس میں نتائج میں ایک بڑا فرق پڑ جائے. 5 نشستیں ادھر سے ادھر ہو جائیں تو کشمیر جی بی کی سچویشن میں کافی فرق ڈال سکتی ہیں. اور ابھی جو صورتحال ہے اس سے تو واضح طور پہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اکثریتی پارٹی کے طور پر سامنے آئی ہے. 10 نشستیں ان کی ہیں, 5 نشستیں مسلم لیگ نون کی ہیں. لیکن مسلم لیگ نون کے 2 آزاد امیدوار جنہیں سپورٹ کیا گیا تھا وہ بھی شامل ہیں. اچھا, باقی بھی کچھ آزاد امیدوار ہیں جو ایسے موقعوں پر مل جاتے ہیں. اگر مسلم لیگ کوشش کرے تو وہ اپنی حکومت کے لیے کوشش کر سکتی ہے اپنی طور, لیکن نہیں کرنی چاہیے, بالکل نہیں کرنی چاہیے. پیپلز پارٹی کا حق بنتا ہے اور پیپلز پارٹی کو وہاں پر حکومت بنانے دینی چاہیے. میری آج خواجہ سعد رفیق سے بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑے آنیسٹ, بڑے ووکل آدمی ہیں اور کیمپین بھی کی ہے. ان کو کچھ شکوے بھی ہیں. اور میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ نے اتنی جان ماری ہے تو کیا بنا, آپ کیوں ہار گئے؟ تو جو ان کے شکوے ہیں بالکل صحیح ہے. کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پارٹی فنڈ کے نام پر 1 روپیہ نہیں تھا. 1 روپیہ نہیں تھا. یہ امیر مقام نے کہیں سے جھنڈے جمع کروا کے 1 لاکھ جھنڈے بنوائے ہیں تو پھر ہمارے پاس, اور دوسری پارٹیوں نے اپنے پارٹی فنڈ سے پیسے وہ کیمپین کی ہے. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. دوسرا بات یہ ہے کہ انہوں نے امیر مقام کی بہت تعریف کی, کیپٹن صفدر کی بہت تعریف کی ہے کہ انہوں نے بڑی زبردست کیمپین کی ہے. لیکن پارٹی فنڈ چاہیے ہوتا ہے انتخابات, اور پیپلز پارٹی نے پارٹی فنڈ استعمال کیا ہے, کرنا چاہیے ایسے موقعوں پر, لیکن انہوں نے کوئی استعمال نہیں کیا. یہ اپنا وہ خدمت کا بیانیہ بھیجتے رہے. جو دوسری بات یہ ہے کہ جو خواجہ سعد رفیق صاحب کو میں کوٹ کر رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ آپ 1 مہینہ پہلے جا کے کسی علاقے میں کیمپین کرنا شروع کریں اور سمجھیں کہ الیکشن میں وہ علاقہ فتح ہو جائے گا. ایسے نہیں ہو سکتا. پیپلز پارٹی نے وہاں پر کام کیا ہوا ہے, بہت عرصے سے کام کیا ہوا ہے. آپ 1 مہینہ پہلے جا کے کہتے ہیں کہ کیمپین کریں اور جا کے الیکشن جیت لیں, تو پاسبل نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. تو وہ جو پھر نواز شریف صاحب گئے تھے, کہا تھا ہم نے سڑکیں بنا دی, آپ کو یہ سڑک دے دی, وہ بھی غلطی کی تھی. اس لیے کہ بلاول بھٹو پیپلز پارٹی کی کیمپین لیڈ کر رہے تھے. یہاں سے خواجہ سعد رفیق کو جانا چاہیے تھا, یہاں سے خرم دستگیر کو جانا چاہیے تھا, جاوید عباسی کو جانا چاہیے تھا, کیپٹن صفدر کو جائیں. لیکن اگر نواز شریف وہاں جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف اور بلاول بھٹو ایک جیسے ہو جائیں گے, ایک دوسرے کے مد مقابل ہو جائیں گے. تو جس نے بھی یہ مشورہ دیا کہ پہلے تو انہیں آنا ہی نہیں چاہیے تھا, اور اگر آتے تو پھر کیمپین کرتے 1-2 گھنٹے کے لیے آئے اور واپس چلے گئے, اس کا امپیکٹ بھی نہیں ہوا, اس کا الٹا نقصان بھی ہوا ہے. اب صورتحال دیکھیے, خواجہ سعد رفیق بالکل کلیئر ہے کہ ہمیں جی بی میں بیٹھنا چاہیے اپوزیشن میں. اچھا, اور کوئی حرج نہیں ہے, آپ اپوزیشن میں بیٹھیں. جو ان کے حفیظ الرحمان صاحب ہیں جو پرانے وزیر اعلیٰ تھے, اپوزیشن لیڈر بنے, اپوزیشن کریں, لوگوں کے حقوق کی خاطر بات کریں. لیکن اگر یہ 60-40 والے فارمولے کے تحت آ گئے تو پھر ان کا کچھ نہیں بچے گا. جو فیڈرل میں حال ہے وہی حال ہوگا پھر. اچھا, تو پھر ریئل بینیفیشری کون ہے پھر؟ ایک ریئل بینیفیشری پہ انہوں نے خواجہ سعد رفیق سے تفصیل سے بات ہوئی. انہوں نے کشمیر کے معاملے کا بھی حل پیش کیا. انہوں نے کہا جی کہ کشمیر میں نون لیگ کی حکومت بنتی ہے اس لیے کہ ہمارا کام وہاں پر زیادہ ہے اور وہاں پر ہم ویزیبل بھی زیادہ ہیں. جو 12 نشستوں کا مہاجرین والا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ انا کا بھی مسئلہ بن گیا ہے
کہ وہ نہیں ختم ہو ہو سکتا. سکتا. تو انہوں نے ایک بڑا اچھا حل بھی پیش کیا، اور وہ حل یہ ہے کہ 12 نشستیں اگر یہ ختم نہیں کر سکتے، اعتراض یہ ہے وہاں کے لوگوں کا کہ ان 12 نشستوں کی وجہ سے آپ وہاں کی اسمبلی مینپولیٹ کر لیتے ہیں اور وہاں پر آپ تبدیلیاں کر لیتے ہیں. یہاں پر یہ 12 بندے جو وہاں پہ رہتے نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا ایسا فارمولہ بنائیں کہ کشمیر میں نشستیں بڑھا دیں. جی. اتنی بڑھا دیں کہ یہ 12 لوگ امپیکٹ نہ کر سکیں. یہ بہت ہی قابل عمل تجویز ہے، اور اگر اس پہ عمل کیا جائے تو میرے خیال میں اس تنازع کا حل نکل سکتا ہے. بالکل دیکھتے ہیں کہ یہ تنازع کا حل کس طرح سے نکلتا ہے. لیکن عمار صاحب میں یہ ساری چیزیں دیکھ رہی تھی تو اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ریئل بینیفیشری ہے یہ تو پیپلز پارٹی ہے. سندھ میں ان کی حکومت، بلوچستان میں ان کی حکومت، جی بی میں وہ حکومت بنانے جا رہے ہیں، کشمیر میں ان کی حکومت ہے. نون لیگ کو ویسے ہی گالیاں پڑتی ہیں کہ نون لیگ کچھ کر نہیں رہی. یہ میری اس موضوع پہ بھی خواجہ سعد رفیق سے بات ہوئی، اور خواجہ صاحب نے بڑے واضح طور پر اس وقت بھی بتا دیا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت کم لوگ جب نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوتے ہیں ان سے پارٹی کے اندر ڈس ایگری کرتے ہیں. خواجہ سعد رفیق پر یہ الزام بھی ہے اور ان کے سینے پہ تمغہ بھی ہے کہ وہ اپنے لیڈران کے سامنے درست بات کہنے کا حوصلہ رکھتے ہیں. جب یہ الیکشن ہوا تھا 2024 کا، خواجہ سعد رفیق نے کہا تھا، اور خود ہارے تھے، سب سے پہلے اپنی شکست مانی، دوسرے امیدوار کو مبارکباد دی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. انہوں نے کہا تھا کہ بھائی آپ حکومت نہ بنائیں. جی. یہ جو 2024 کی حکومت بنی یہ کمپرومائز حکومت بنے گی. آپ دوسری پارٹیوں سے بلیک میل ہوں گے. وہ جیسے آپ نے بتایا بینیفیشری تو ساری پیپلز پارٹی لگ گئی، اور الزام سارے مہنگائی کا الزام اور بدامنی کا الزام، ہر چیز کا الزام نون لیگ کی حکومت پر آ رہا ہے. تو اس کا تو نقصان ہوگا. یہ خواجہ سعد رفیق نے اس وقت سوچ لیا تھا لیکن نہیں مانی گئی. وہ بہرحال حکومت انہوں نے بنا لی ہے جس کا نقصان انہیں 2029 کے الیکشن میں بھی ہوگا. چلیں وہ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا آگے ہوتا ہے. لیکن ابھی تو بجٹ پاس کروانا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، وہ اب پاس ہو لیکن خبریں کچھ اسی طرح سے آ رہی ہیں کہ بجٹ بھی پاس ہو جائے گا اور 28ویں ترمیم بھی آ جائے گی. ہمارے صاحب اچھا نہیں، اب دیکھیں نا پیپلز پارٹی کے مطالبات ہوتے ہیں نا، جی. اور ظاہر ہے اس پوزیشن میں جو بھی وہ پالیٹکس کر رہے ہیں اور اپنے پتے درست کھیل رہے ہیں. جی. یہ نہیں صحیح اپنے پتے کھیل رہے نا کہ وہ بجٹ سے پہلے انہوں نے دیکھیے ایک بڑا فیاسکو کریٹ ہو گیا، بجٹ نہیں پاس ہو رہا. بجٹ حالانکہ بجٹ پاس ہو جائے گا، ایک دن لیٹ نہیں ہو سکتا. یہ حکومت اور آئی ایم ایف کے مذاکرات ہیں جس کی وجہ سے لیٹ ہو رہا ہے. تو یہ انشاءاللہ بجٹ پاس ہو جائے گا. لیکن 28ویں ترمیم پہ بھی اگر پیپلز پارٹی کوئی باتیں مانے گی تو وہ کوئی باتیں منوائے گی بھی، جو کہ درست طریقہ ہے. آپ کو کچھ اپنے حق کے لیے مانگنا چاہیے، کچھ ان کی بات ماننی چاہیے. دوسری سائڈ پہ ہماری جو نون لیگ والی حکومت ہے یہ کیا کر رہی ہے؟ صرف مان رہی ہے. ان کے پاس اپنی چیز کہنے کے لیے تو کچھ بھی نہیں کر رہے. تو وہ کرنا چاہیے نا. پیپلز پارٹی درست پتے کھیل رہی ہے، نہ کر دینی چاہیے. وہ غلط ٹائم پہ نہ کریں نا تو پھر نقصان ہوتا ہے. اچھا ہمارے صاحب وہ سہیل آفریدی صاحب سے بھی ناراض ہیں کچھ ایم پی اے کے پی کے اور تعداد ان کی بتائی جا رہی ہے 25 سے 30 کے درمیان یہ تعداد ہے. کیوں ناراض ہیں؟ کیا رکاوٹیں ہیں؟ اچھا دیکھیں، کہا یہ جا رہا ہے جی. اور فضل الہی ان کے ایک ممبر ہیں، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ 35 سے 40 لوگ جو ہیں وہ کہ سہیل آفریدی کے ساتھ نہیں ہیں. اب یہ نمبر بڑا ہوتا جا رہا ہے. 35 سے 40 ایک سیریس نمبر، پہلے 22 تھا، 35 سے 40 ہو گیا. اچھا اب اگر یہ تعداد ناراض ہوئی تو پھر تو بجٹ بھی پاس نہیں ہو سکے گا. ان لوگوں کا نعرہ یہ ہے کہ ایک تو بدامنی ہو رہی ہے، لوٹ مار ہو رہی ہے، دوسرا یہ عمران خان کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے. میرے خیال میں کہ وہاں پر لوگوں کے جو حالات ہیں انہوں نے بھی مجبور کیا ہے. سہیل آفریدی بہت سٹرونگ وزیر اعلیٰ نہیں ہیں. وہ کبھی ادھر کی سنتے ہیں کبھی ادھر کی سنتے ہیں، اپنے قدموں کے اوپر کھڑے نہیں ہیں. تو یہ اگر تعداد بڑھتی گئی تو سہیل آفریدی کے لیے مشکلات پیدا ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ عوام کا پریشر بہرحال بلڈ ہوتا ہے. جو گورننس کا وہاں پہ حال ہے، جس طرح وہاں پر عوام کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ وہ پریشر بلڈ کرے گا اور لوگوں کے پاس جسٹیفیکیشن ہے. اب یہ 35-40 ارکان کے پیچھے کون ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور ہے، لیکن وہ سامنے نہیں آ رہے. وہ پیچھے سے کڑیاں ہلا رہے ہیں. لیکن اگر یہ کوئی بڑی موومنٹ بنانے میں کامیاب ہو گئے، سہیل آفریدی کو ہٹانے میں کامیاب ہو گئے، تو پھر آپ کو اس کے پیچھے گنڈا پور کا چہرہ نظر آئے گا، اور پھر کے پی حکومت بھی جاتی ہوئی نظر آئے گی. ہمیں چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ وقت دینے کے لیے. ناظرین مجھے اور ہمارے سب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.